الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے کہ ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کے بیان کو محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ جن کلمات کا میں نے انتخاب کیا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر سے ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس موضوع پر پہلے بھی میرا بیان ہے، لیکن آج اس پر خصوصی بیان اس وجہ سے کرنا پڑا کہ ہمارے شیخ بابا جی سید دین محمد صاحب کا ان کا سالانہ یہ اجتماع ہے۔ میں اس کی حقیقت بھی بیان کروں گا کہ کیا چیز یہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے یا نہیں، اور اس کام کا کرنا اصل کے مطابق ہے بھی یا کہ نہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے اس میں سے کچھ اس پر بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ ہر آدمی چاہے وہ اولیاء اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ان کلمات کو ضرور دہراتا ہے۔ انعمت علیہم کن لوگوں کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا؟ یہ لفظ نعمت کے ساتھ اس سے نکلا ہوا ہے، اور نعمت کی جمع ہے نعمتیں، اور نعمت کے 4 حرف ہیں، نون عین میم اور تے۔ تجوید میں تے کو تا کہا جاتا ہے، 4 اس کے حرف بنتے ہیں، تو 4 ہی اس کے لفظی اور لغوی ہیں۔ اتنے اس کے لفظی اور لغوی میں نے 4 اس کے لفظی اور لغوی میں ہے۔ انعمت علیہم میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جس کا پہلا لفظی ترجمہ امام راغب اصفہانی کا میں بیان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں جن پر اللہ اپنا فضل کرتا ہے، اپنا کرم کرتا رہتا ہے۔ پہلا معنی اس کا کیا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے بندے ہیں؟ جن پر اپنا اللہ فضل کرتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی، عالم آخرت کے اندر بھی۔ یہ اصل میں انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ پہلا اس کا لفظی اور لغوی معنی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ دوسرا جو اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے وہ آنکھ کے روشن کرنے کی۔ کیا معنی ہے؟ آنکھ کے روشن کرنے کی۔ اور تیسرا لفظی اور لغوی معنی ہے نعمت کے پہنچانے کی۔ جن کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اپنے نور سے ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، اور دنیا میں بھی ان کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، عالم برزخ کے اندر بھی یعنی وفات کے بعد بھی، اور آخرت میں بھی ان کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ اور جو تیسرا معنی میں نے بیان کیا کہ نعمت کا پہنچانا، اصل میں اللہ کی نعمتوں سے دنیا میں بھی، عالم برزخ کے اندر بھی اور آخرت میں بھی صحیح لطف اٹھانے والے اور فائدہ لینے والے وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔
اور چوتھا معنی ہے انعامتا کہ وہ لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب اور گمراہی سے دنیا کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی اور عالم آخرت کے اندر بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ معنی اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد میں اب اس کی کچھ تفسیر بھی بیان کروں گا، لیکن میں زیادہ بیان کروں گا آنکھ کے روشن ہونے پر جو دوسرا مفہوم ہے۔ اب یہ لوگ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ انعام یافتہ کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلسل دنیا کے اندر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا رہتا ہے، اور ایسے ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اس کے کیفیات کو اچھی طرح قرآن پاک اور حدیث پاک میں موجود ہے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو ہم نے اصل سے دیکھنا ہے، یعنی قرآن اور سنت سے۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، خود اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو نبی اور رسول ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی، آخری نبی اور آخری رسول ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت ساری آیات میں، جس میں معروف آیت عام آدمی بھی جانتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اب 1,24,000 پیغمبر سارے کے سارے انعام یافتہ ہیں، ان میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول۔ اب انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون سے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں؟ وہ نبی اور رسول ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو نبی اور رسولوں والا راستہ ہے، اور ان لوگوں کے راستوں پر چلا جو خلیفہ راشد اور صحابی ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جو اولیاء اللہ ہیں۔ کیوں کہ صدیقین، شہداء اور صالحین یہ 3 مقامات ہیں، نبی اور رسول بھی اس مقام سے گزرتے ہیں، صحابی بھی گزرتے ہیں اور اولیاء اللہ بھی گزرتے ہیں، مگر ان میں فرق زمین اور آسمان کا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سارے نبی اور رسول سچے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول انعام یافتہ ہے اور سارے سچے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خصوصی طور پر تذکر کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ آپ بھی قرآن پاک میں تذکرہ کریں، کن کا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ جب مقام صدق پر وہ پہنچے تو ایک عظیم الشان نبی تھے، وہ رسول ہونے کے حساب سے، اللہ کے نبی ہونے کے حساب سے مقام صدق پر فائز۔ نبوت اور رسالت کا مقام میں فرق کیا ہے؟ صحابیت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو قریب کیا، یہاں تک کہ آپ اور قریب آئے، پھر اور قریب کیا، یہاں تک کہ اور قریب آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھٹنے مل گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارے اندر اور میرے اندر نبوت کا فرق ہے، اتنا قریب آ کر بھی ایک فرق کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اگرچہ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق بن جائے مگر وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، محدثین اور مفسرین نے اس کی بڑی تفسیریں بیان کی ہیں، شرح بھی بیان کی ہے، وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی۔ تو اب مقام صدق پر جب ابراہیم علیہ السلام فائز ہوئے تو نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے ہوئے، جب حضرت ابوبکر صدیق فائز ہوئے تو کیسے ہوئے؟ صحابی ہونے کے اعتبار سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رب العالمین یہ واقعہ میں جب اپنی امت سے بیان کروں گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دوست رفیق جان حضرت بکر صدیق اس کی تصدیق کریں گے، تو آپ کو یہ صدیق کا لقب دیا گیا، آپ بھی اس مرتبے پر فائز ہوئے، مگر صدیق صحابی ہونے کی حیثیت میں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا، میں نے دلیل سے ثابت کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحابی کبھی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہی بن جائے۔ اسی طرح جب غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مقام صدق پر فائز ہوئے تو وہ بحیثیت ولایت کے فائز ہوئے، وہ بھی اس مقام پر فائز ہوئے۔
مگر وہ ولی ہونے کے اعتبار سے تھے، اگرچہ وہ پیران پیر بن گئے مگر ایک ادنا صحابی کے قدموں کے خاک کے نشان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ میری بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور یا اللہ اگرچہ امام مہدی ہو مگر صحابہ کرام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی صحابی کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ امام مہدی ہو جو اس امت کا سب سے افضل اولیاء اللہ میں سے سردار ہے، مگر وہ صحابیت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحابی اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق ہو مگر نبوت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس فرق کو سمجھ لینے کے بعد کہ مقام صدق پر فائز ہونا یہ کتنا اہم ہے اور کتنا بڑا مقام ہے کہ جب رسول فیض ہوگا تو نبوت اور رسالت کے حساب سے، جب صحابی فیض ہوگا تو صحابیت کے حوالے سے، اور جب ولی فیض ہوگا تو وہ ولایت کے اعتبار سے ہوگا۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہے۔ اب ان میں سے ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انعام یافتہ۔ اب ایسے لوگوں کی حالت کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے۔ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ، جو اللہ رب العالمین ہے، خالق و مالک ہے، کہ جا میرے حبیب کو لے کر آ، میں اس کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، تو آپ کیسے جگائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک پر بوسہ دیا، آپ بیدار ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ان کا سونا بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ یہ میں حدیث سے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ انعام یافتہ لوگ جب سوتے ہیں تو ان کا سونا کتنا محبوب ہے کہ اللہ بھیج رہا ہے، کوئی بندہ نہیں بھیج رہا، اللہ بھیج رہا ہے۔ اور کس کو بھیج رہا ہے؟ جبرائیل کو بھیج رہا ہے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ اب یہ اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے ان کو بیدار کروں کہ کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی نہ ہو۔ آپ امام الانبیاء آئیں، میں آپ کو ولایت سے بھی بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ انعام یافتہ لوگوں کا سونا کیسا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین ان کی خدمت میں گیا، پتہ چلا کہ بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں، تو میں دیکھوں کہ وہ کون سے اولیاء اللہ ہے۔ گئے تو بڑا دھرک برک کا لباس پہنا ہوا ہے، بڑا قیمتی ان کے اجرے کا سامان بھی تھا۔ آپ نے فرمایا آج انہیں کھانا بھی ہمارے ساتھ پیش کرو اور یہ آج آرام بھی میرے ساتھ ہی کریں، کیونکہ عالم دین تھے، صحیح عالم دین تھے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ پیروں فقیروں کے بڑے نام سنے ہیں، ان کا بھی بڑا نام سنا تھا، یہ صحیح پیر ہیں بھائی، بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کمرے کی حالت بھی بڑا سامان اچھا کھاٹ باٹ کا پڑا ہوا ہے۔ اب پیر صاحب سو گئے۔ واقعہ سنیں، سمجھے، میں نے حدیث کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ آپ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ بھی انعام یافتہ ہیں، اور اولیاء اللہ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، ان کا معاملہ کیسے ہے۔ اب سو جب کھانا کھا لیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم دین کو کہا بھائی آپ بھی آرام کریں، میں بھی آرام کروں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے بستر میں لحاف میں گھس گئے۔ اب جو عالم دین بزرگ تھے، صحیح عالم دین تھے، اچھے تھے، نیک تھے، مصلی پر کھڑے ہو نماز پڑھنا شروع۔ اب دل میں وسوسہ آیا کہ یہ صحیح پیر ہیں بھائی، دیکھو لباس ان کا اچھا، ان کی رہائش کا سامان بڑا اچھا، یہ آرام سے سو رہے ہیں، میں مصلی پر کھڑا ہوں۔ یعنی کافی دیر نماز پڑھی، آخر میں پیر صاحب نے سر باہر نکالا اپنے لحاف سے، فرمایا تھوڑی دیر جو ہے نا آرام بھی کر لیں۔ کافی آپ نے عبادت و ریاضت کر لی، آرام سے وہ بزرگ سو گئے، عالم جو دین تھے۔ جب سوئے تو خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیا ہے، ایک چراغ ہے، اس کے سر پر جل رہا ہے، اس عالم دین کے سر پر جل رہا ہے، کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، اور نور ہے جو آسمان سے خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ پر برس رہا ہے، جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک نہیں رہا۔ اب سمجھ آ گئی، عالم دین تھے، اٹھے بیدار ہوئے، پوچھا حضرت مجھے معاف کر دیں، میرے دل میں آپ کے بارے میں کچھ وسواس آئے تھے لیکن اس کا مفہوم بیان کر۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے، اولاد سے، ان رشتہ ناتوں سے پاک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مگر جس طرح ماں کے گود کے اندر بچہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے چوم رہی ہوتی ہے والدہ، نیچے وہ پیشاب اس کی گودی میں کر رہا ہے، اس کو پھر بھی پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ اللہ ان رشتے ناتوں سے پاک ہوتا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، بیٹھے ہوں، سو رہے ہوں، یہاں تک کہ پخانہ بھی کر رہے ہوں، تب بھی ہم اللہ کو محبوب ہیں۔ اس لیے ان کا ایک لقب تھا محبوب سبحان۔ اب میری بات اب سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ انعام یافتہ لوگ اللہ کو کتنے محبوب ہوتے ہیں۔
جیسے میں نے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا. تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نے فرمایا جو دوسرا معنی تھا میں اس کی طرف آؤں تاکہ بیان زیادہ لمبا نہ ہو. آنکھ کا روشن ہونا، یہ کیا ہے؟ آنکھ کا روشن ہونا کیا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کے چہرے پر دو آنکھیں، عام آدمی بھی جانتا ہے، پڑھا لکھا آدمی بھی جانتا ہے. مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی 4 آنکھیں. ہر آدمی کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 4 آنکھیں ہیں. 2 اس کے چہرے پر ہیں، 2 اس کے دل کے اندر ہیں. 2 اس کے چہرے پر ہیں، 2 اس کے دل کے اندر ہے. یہ انعام یافتہ لوگ جو ان کا میں نے دوسرا مفہوم بیان کیا تھا، جن کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں. یہ کیسے روشن ہوتی ہیں؟ کس چیز سے روشن ہوتی ہیں؟ یہ عام چیز سے روشن ہوتی ہیں. آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں حدیث پاک سے، قرآن پاک اور اولیاء اللہ کے واقعات سے، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. صرف اس ایک جو لغوی معنی ہے اس پر میں زیادہ بات کروں گا، باقیوں کا اتنا وقت نہیں ہے، بیان لمبا ہو جائے گا. کیسے آنکھیں روشن ہوتی ہیں ان لوگوں کی، انعام یافتہ لوگوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست مومن، المومن ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو. وہ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان لوگوں کی جو آنکھیں ہیں، جو سر کی آنکھیں ہیں اور جو دل کی آنکھیں ہیں، وہ کس سے روشن ہوتی ہیں؟ اللہ کے نور سے، عام نور سے نہیں. یہ ٹیوب لائٹس کی روشنی سے نہیں، انرجی سیور کی روشنی سے نہیں، سورج کی روشنی سے نہیں، چاند کی روشنی سے نہیں. اللہ کے نور سے ان کی ظاہری آنکھیں اور باطنی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. اس لیے آنکھ کا روشن ہونا میں نے بیان کیا. اب یہ کیسے روشن ہوتی ہیں؟ آپ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روشن تھی. میں پہلے قرآن اور حدیث سے آپ کو دلیل دوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں معراج پر گیا، میں بیت المقدس میں گیا. حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں واقعہ تفصیل سے موجود ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کفار نے آپ سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس میرے سامنے لایا. میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، جو وہ سوال کرتے تھے وہ جواب دیتے. یہ ہے آنکھ کا روشن ہونا، سر کی آنکھ کا روشن ہونا اور دل کی آنکھ کا روشن ہونا. اس کو علام نشرح لک صدرک کہتے ہیں، رب اشرح لی صدری کہتے ہیں قرآن پاک کی زبان میں. حدیث پاک سے بھی میں نے بیان کر دیا. اب ان لوگوں کی آنکھیں اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں، یہ ان کے کیفیات کو دیکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت فرما رہے ہیں، آپ مصلی امامت سے آگے ہوتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں. صحابہ کرام نے جماعت سے بات پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خلاف معمول دیکھا کہ آپ آگے گئے پھر پیچھے ہٹے. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے جنت کو میرے سامنے نمایاں کیا، میرا دل کیا کہ وہاں سے کچھ کھانے کی چیز آپ کے لیے لے لوں، پھر میں پیچھے ہٹ گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ کا روشن ہونا ہے. سر کی آنکھ کا روشن ہونا، دل کی آنکھ کا روشن ہونا. وما ازا البصر وما طغى، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت. آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو سکتی ہے، نبیوں سے ہو سکتی ہے، مگر صحابہ سے نہیں ہو سکتی، خلفاء راشدین سے نہیں ہو سکتی، اور یہ اللہ سے نہیں ہو سکتی. میں اس کی کچھ دلیلیں دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، سو رہے. امیر المومنین جو اس وقت تھے وہ تھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ ان کے مشیر ہیں. سو رہے ہیں، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دے دی. بیدار ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے بھی ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ایک کھجور دی. آپ نے فرمایا اہل بیت کیسا؟ آپ نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی 2 کھجوریں دے دیتا. صراط الذین انعمت علیہم اتقوا فراست مومن، المومن ینظر بنور اللہ. اب دیکھیں کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت علی شیر خدا دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 2 کھجوریں دی ہوتی میں بھی آپ کو دے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کھجور دی ہے، اس لیے میں بھی آپ کو 1 کھجور دے دیتا. اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا. اور لفظی 4 معنی لغوی میں نے بیان کیے، جن میں سے آنکھ کا روشن. اب ان کی آنکھیں کیسے روشن؟ تو وہ اعتراض ختم ہو گیا کہ نبیوں اور رسولوں کی آنکھیں تو روشن ہو جاتی ہیں، انہیں شرح صدر ہو جاتا ہے، علام نشرح لک صدرک ہو جاتا ہے، رب اشرح لی صدری ہو جاتا ہے، مگر خلفائے راشدین کو بھی یہ ہو جاتا ہے.
صحابہ کو بھی یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے شرح صدر کی۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہیں، نامن میں ہے حضرت ساریہ، دشمن پیچھے سے پہاڑ سے اٹیک کرنا چاہتا ہے، آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الی الجبل، خطبے کے دوران۔ اب سارے عربی دان تھے، جب خطبہ ختم ہوا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے خطبے میں کیوں بات کی؟ ساریۃ آمد میں ہے، کئی دنوں کا سفر ہے یہاں سے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ جب اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا دشمن پہاڑ سے اٹیک کرنا چاہتا تھا، میں نے انہیں بتا دیا، اور حضرت ساریہ کو اللہ رب العزت نے فتح دے دی ہے۔ کچھ دن انتظار کیے، کئی دن کا سفر تھا، اطلاع پہنچی کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی مل گئی ہے، آپ کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ جب وہ لشکر آنے لگا تو جو آمسر آپ کے ساتھی تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، وہ مدینہ طیبہ کی حدود میں قریب گئے، اس لشکر کو ریسیو کیا اور ساریہ سے پوچھا جو امیر لشکر تھے کہ آپ کو فتح کیسی ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمیں فتح نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی کی آواز سنی، آپ نے فرمایا یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پلٹ، دشمن پیچھے چھپا ہوا ہے، وہاں سے آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے امیر المومنین کی آواز کو پہچانا، سنا، پھر میں نے حملہ کیا، دیکھا دشمن چھپے ہوئے تھے، ہمیں فتح ملی۔ یہ ہے اتقوا فراست المومن، المومن ینظر بنور اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، آنکھوں کا روشن ہونا، سر کی آنکھوں کا روشن ہونا، دل کی آنکھوں کا روشن ہونا۔ جب ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ صحابہ کرام کی بھی آنکھیں اسی طرح روشن تھیں۔ وہ آخر میں بیان کروں گا تاکہ کیفیت کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو۔ آئے میں آپ کو اولیاء اللہ کے واقعے سے بتا دوں کہ ان لوگوں کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت محمود الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ امی ولی تھے، آپ کا ایک مرید روزانہ حدیث پاک کا درس لینے کے لیے جاتا تھا، تو اس دن بھی جانے لگا تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، آج ہم سے یہ حدیث پاک کا درس لیں۔ کہا یا شیخ آپ تو امی ہیں، آپ تو قرآن پاک بھی نہیں پڑھے ہوئے، آپ حدیث پاک کا درس کیسے دیں گے؟ آپ نے فرمایا آپ بیٹھو پڑھو، روایت پڑھی، آپ نے بتایا یہ ایسے ایسے ہے، ساری تفصیل۔ اب مرید حیران، شرح بیان کر رہے ہیں، حالانکہ امی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت یہ تو بتائیں یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری نظر حدیث پاک کی کتاب پر ہے، میری نظر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر۔ سبحان اللہ۔ تمہاری نگاہ کس پر ہے؟ حدیث پاک پر ہے، حدیث پاک کی کتاب پر ہے، میری نگاہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حدیث پاک کو پڑھتے ہو تو میں ان سے اخذ کرتا ہوں۔ یہ ہے آنکھ کا روشن ہونا، سر کی آنکھ کا روشن ہونا، دل کی آنکھ کا روشن ہونا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ لوگ جب ان کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں تو یہ ایسی کیفیات کو دیکھتے ہیں جس کو عام آدمی نہیں دیکھتا۔ وہاں پر مرید بھی بیٹھا تھا جو حدیث پاک پڑھ رہا تھا، اسے یہ کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن شیخ صاحب کو نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں یہ کیفیت نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو امیر ہوتا ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا، انہیں یہ کیفیت حضرت ساریہ کی نظر نہیں آ رہی، مگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کو نظر آ رہی۔ ادھر جب آپ کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں وہاں پر بھی صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا ہے، انہیں وہ کیفیت نظر نہیں آئی، مگر حضرت عمر فاروق اعظم کو کیفیت نظر آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دی ہے، اس لیے آپ نے انہیں ایک کھجور دی۔ تو جو امیر ہوتا ہے اس کا ایک بڑا مقام ہے حدیث پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کیفیات کو آشکار کر دیتا ہے، دوسرے آدمی اس سے کیفیت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے آنکھ کا روشن ہونا، اور جب آنکھیں روشن ہوتی ہیں تو ان کی زندگی کے حالات کیسے ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی قبر میں حالات کیسے ہوتے ہیں، آئیں میں ایک روایت پیش کروں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، دونوں اچھے دوست تھے اور دوستی کے ساتھ ساتھ بھائی بھائی تھے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جو بندہ ہم میں سے فوت ہو جائے گا تو دوسرے آدمی کو اپنے حالات سے آگاہ کرے گا،
یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں جہاں یہ آنکھ کے روشن ہونے سے تعلق رکھتا ہے، وہاں صحابہ کرام کا عقیدہ جو ہمارے آباء و اجداد ہے وہ کیا ہے؟ آج متاخرین نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، 3 فرقے ہو گئے۔ ایک کہتے ہیں مرنے کے بعد بندہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیات نہیں ہے، ایک کہتے ہیں قبر میں حیات ہے، اور ایک تیسرا گروہ کہتا ہے قبر سے باہر بھی حیات ہے۔ لیکن میں اس روایت کو پیش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ اب دونوں آپس میں ملے اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بندہ ہمیں سے مرے گا تو کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد دوسرے کو اپنے حالات سے آگاہ کرے گا۔ تو آپ ان کے عقیدے کو دیکھیں کہ کیسا عقیدہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے وفات پا گئے، مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خواب میں سویا ہوں، مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا، سلام کیا، بھائی آپ کے ساتھ کیا ماجرا کیا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا، اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ جو آپ کے گردن پر کالا داغ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے 10 درہم قرض لیا تھا فلاں یہودی سے، اور میرا جو ترکش دان ہے اس کے اندر وہ باندھے ہوئے پڑے ہیں، اوپر سے کپڑے کو گرا لگی ہوئی ہے، اس میں پڑے ہوئے ہیں، میں نے انہیں واپس نہیں کیا تھا اس وجہ سے۔ پھر انہوں نے گھر کے سارے حالات بیان کیے اور فرمایا میرے گھر میں وفات کے بعد جتنے واقعات ہوئی ہیں میں ساروں کو جانتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے گھر میں ایک بلی تھی جو ہم نے رکھی ہوئی تھی، فلاں دن فوت ہو گئی، فلاں دن فوت ہو گئی میری وفات کے بعد۔ اور فرمایا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ میری بیٹی ہے اس وقت بیمار ہے، 6 دن کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گی اور مجھے آ کر ملے گی۔ اس روایت کو غور سے سنیں، جب آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، جب دل روشن ہو جاتے ہیں تو اس کی حیثیت اور مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 6 دن میری بیٹی فوت ہو جائے گی اور مجھے آ کر ملے گی۔ اسے اچھی اچھی باتیں کرنا اور گھر والوں کو بھی کہنا اسے اچھی باتیں کرنا، اور میں گھر کے سارے حالات سے واقف ہوں وفات کے بعد جو ابھی تک میرے گھر کے ساتھ ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ حمد و ثنا کے بعد آپ وہاں سے جاتے ہیں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فرمانے دن فوت ہو گئے تو آپ اس کے بعد یہ حالات ہیں وہ حالات، ساری تفصیل ہوتا ہے۔ وہ سارے حالات ویسے تھے جیسے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا آپ کی کوئی بلی بھی تھی؟ کہا جی ہاں جی ہماری بلی تھی، فلاں دن فوت ہو۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کا ترکش دان لایا تو اس میں دیکھا کپڑے کو گرا لگی ہوئی ہے، بیچ میں 10 درہم پڑے۔ آپ نے پوچھا آپ کی کوئی بیٹی جو بیمار ہو؟ فرمایا ہاں ہماری بیٹی ہے وہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بلایا، دست شفقت سر پہ رکھا، اچھی اچھی باتیں کی، اور گھر والوں کو کہا ان سے اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں انہیں سنائیں۔ انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ 6 دن فوت ہو گئے۔ شفقت فرما کے دعا فرما کے وہاں سے رخصت ہو گئے، یہودی کے پاس گئے، وہاں پر جا کر پوچھا ہاں بھائی آپ کا حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے معاملہ کیا تھا؟ کہا بڑے اچھے نیک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، فوت ہو گئے، بہت نیک تھے، مگر مجھ سے 10 درہم انہوں نے ادھار لیا تھا تو وہ واپس نہیں کیے۔ آپ نے وہ 10 درہم انہیں دے دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں ٹھیک 6 دن حضرت صاحب رضی اللہ کی بیٹی اس دنیا پانی سے رخصت۔ آپ اس واقعے کو آپ کیا اتقوا فراست المومن، المومن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ صحابی ہیں، یہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی ہیں، حضرت صاحب رضی بھی صحابی ہیں، خلیفہ راشد نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، سر کی آنکھیں اور دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، یہ انعام یافتہ لوگوں کی جب آنکھیں روشن ہوتی ہیں تو ان کی زندگی کیا ہے اور ان کے مرنا وفات کیا ہے، وفات کے بعد حالات کیا ہے۔ میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو حدیث پاک سے بیان کر سکتا ہوں، لیکن صرف طویل کہ واقعہ طول نہ ہو جائے، آپ کو مفہوم سمجھنا ہے، اس وجہ سے میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ تو ہمیں جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کی زندگی دنیا میں بھی اللہ ان پر اپنا فضل اور کرم کرتا ہے اور ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور قبر میں بھی جو عالم برزخ ہے اس کے اندر بھی، اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حیات دیتا ہے جس کے ادراک ہر عام آدمی نہیں کر سکتا۔ بابا جی کے حوالے سے ہم سالانہ اہتمام کرتے ہیں، میرے ساتھ منسلک لوگ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں،
مسلمانوں میں نے پہلے بتایا 3 فرقے ہو گئے. ایک حیات کے قائل ہی نہیں ہے, چاہے وہ نبی ہو رسول ہی ہو. ایک نے کہا کہ قبر میں حیات ہے, ایک نے کہا قبر سے باہر بھی حیات ہے. اس لیے میں نے پورا واقعہ بھی بیان کر دیا تاکہ آپ سمجھ آ جائیں, روایت بیان کر دی. اصل بات یہ ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر کام قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہوتا ہے, اگرچہ وہ خود امی ہو اور دوسرے بندے کو ان کے اس واقعے کا ادراک نہ ہو. ان کے پاس ایک علم ہوتا ہے, اسے حال کا علم کہتے ہیں, اس میں بڑا فرق ہے. اس پر میں تفصیل سے پھر کسی موقع پر بیان کر دوں گا کہ وہ حال کا علم کیا ہے. اب بابا جی کا ہم سالانہ کرتے ہیں, آپ اس کو عرس کہیں, اجتماع کہیں, اصال ثواب کہیں, برسی کہیں, سالانہ کہیں, یہ آپ کا معنی مفہوم ہے. میں اس کو کیوں کرتا ہوں, وہ میرے شیخ تھے, پیر مرشد تھے. میں حدیث پاک سے دلیل دوں گا, دلیلیں دینے کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ یہ میں جو کام کرتا ہوں کیا یہ اطاعت رسول میں ہے یا نہیں. آپ خود اس کا انصاف کر لیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ 3 چیزوں کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. ایک قرآن پاک کی, دوسرا بیت اللہ کی, تیسرا نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے, میں ان کے مرتبہ مقام سے بھی بخوبی واقف تھا, ان کی زندگی کے اندر بھی اور وفات کے بعد بھی. لیکن میں آپ کو اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں, 1-2 واقعہ سمجھاؤں. میں نے وفات کے بعد ان سے پوچھا, اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہی پوچھا تھا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. میں نے بابا جی سے پوچھا, اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا یہ اعزاز, یہ مرتبہ اور مقام کیسے؟ تو قرآن پاک میں سے اسم اعظم, قرآن پاک کی شکل شیطان نہیں اختیار کر سکتا. انعام یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میرے شیخ نے مجھے اسم اعظم بتایا, فرمایا اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا. جو صاحب معرفت لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ولایت کی جتنی اقسام ہیں یہ 2 وے پر چلتی ہیں, ایک اسم اعظم کے ذریعے اور ایک اسم مخصوص کے ذریعے انہیں درجہ اور مقام دیا جاتا ہے. یہ 2 بڑے وے ہیں. تو وفات کے بعد بھی کیا بتا رہے ہیں, اسم اعظم بتا رہے ہیں, اللہ کا نام بتا رہے ہیں, قرآن بتا رہے ہیں. تو کیا ایسے لوگ انعام یافتہ نہیں ہوتے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. اتقوا فراست المؤمن المؤمن ینظر بنور اللہ. وفات کے بعد کی بات کرتا ہوں. بابا جی مجھے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی شکل شیطان نہیں اختیار کر سکتا. ایک قرآن پاک کی, دوسرا کس کی؟ بیت اللہ کی, تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک آدمی جو بندے کو پکڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے, آپ اسے کیا کہیں گے؟ شیطان کہیں گے یا انعام یافتہ کہیں گے؟ یہ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. 2 دلیلیں شریعت کہتی ہے 2 گواہ لے کر آؤ. میں نے 2 گواہ پیش کیے, ایک قرآن پاک اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ انہیں انعام یافتہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, مگر مجھے پتا ہے کہ ان کا مقام کیا تھا. وہ میرے مرشد تھے, آخری مرشد تھے. میں ان کے مرتبہ مقام میں دنیا سے بھی آگاہ تھا اور ان کی وفات کے بعد بھی آگاہ ہوں. اس لیے میں ان کا ہر دفعہ ہر سال یہ اہتمام کرتا ہوں. اور یہ کیوں کرتا ہوں اس کی بھی دلیل میں دے کہ کیا یہ میرا فعل اطاعت رسول میں ہے یا نہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, تفسیر حدیث ہی لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جایا کرتے تھے. یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, اس کا بندہ حقائق کا انکار نہیں کر سکتا. میں اس سے زیادہ حقیقت کے ساتھ جانتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جاتے تھے. یہ صحبت ہمیں کئی طریقوں سے ملی ہے. مجھے اپنے شیخ کی وجہ سے بھی ملی ہے جن کا میں ایثار ثواب کا یہاں اہتمام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں بے شمار ذرائع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں. غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, ان کے ذریعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں گیا ہوں. جن کی میں اولاد ہوں,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے میں گیا ہوں۔ بے شمار ذرائع ہے جو فیض میرے اخذ کرنے کے ہیں، لیکن میں بیان کر رہا تھا کہ یہ میں ان کا کیوں کرتا ہوں سالانہ، کیا یہ اطاعت رسول میں ہے یا نہیں ہے؟ میرا یہ فیض قرآن اور حدیث اصل ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جایا کرتے تھے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ آپ نے فتاوی عزیزی اور تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے پاس میدان احد کے اندر تشریف لے جایا کرتے اور دعا کا اہتمام کرتے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر سال کون بیان کرنے والے ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، وقت کے ولی کامل ہے۔ دیکھ رہے ہیں ان کی کتابوں میں، دیکھ لی، میں نے کتابوں کی دلیل بھی دے دی۔ ہر سال شہدائے احد کے پاس تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر شہدائے احد، شہید کو اب مردہ ہوتا ہے، شہید کی حیثیت کیا ہے؟ بلغ کیا ہو ولکن لا تشعرون، قرآن پاک میں اللہ نے اس کی بڑی وضاحت۔ میرا وہ موضوع نہیں، اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں۔ تو آپ ان کو کیا کرنے کے لیے ہر سال وہاں پر دعا کرتے تھے ایصال ثواب کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، میں یہ کام اطاعت رسول میں کرتا ہوں۔ ہر سال یہ کام کیوں کرتا ہوں؟ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس لیے یہ کام میں اطاعت رسول میں کرتا ہوں۔ یہی میری نیت ہے اور یہی میرا اخلاص ہے۔ اب آپ اس کو اپنی زبان میں نامی کلیچر کے اعتبار سے، چاہے آپ اسے عرس کہیں، چاہے اجتماع کہیں، چاہے سالانہ کہیں، چاہے برسی کہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں اس فعل کو اطاعت رسول میں کرتا ہوں، اور میرے پاس اس کی اصل کی دلیل بھی موجود ہے، اور میں ان کا مرتبہ اور مقام بھی جانتا ہوں۔ ایسے لوگ جو انعام یافتہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جب ان کے واقعات بیان کرتا ہے بندہ تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں انعام یافتہ لوگوں کی اور یا اللہ کی بات کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ جہاں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کسی عالم دین کی بات نہیں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم بھی ان برکتوں سے مستفید ہو سکیں، ان رحمتوں کو لے سکیں، اور ان کی اطاعت جس طرح انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اور اتنا بڑا اعزاز انہیں اللہ رب العزت نے عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا مقام حاصل کیا۔ میں بے شمار بابا جی کے واقعات کے جو حیات میں ان کی کرامات ہیں ان کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے میں اپنے موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے یہ میرا عمل اطاعت رسول میں ہے، اور میں ہر سال ان کا یہ عمل جو ہے ایصال ثواب کے لیے تمام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اس میں اپنے کوشش کے مطابق، استطاعت کے مطابق اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، عرس کہیں، اجتماع کہیں، برسی کہیں، سالانہ کہیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کے معاملہ۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ یہ لوگ کیسے انعام یافتہ ہوتے ہیں؟ میں نے ان سے رابطہ کیا بابا جی سے وفات کے بعد۔ آپ موبائل سے ادھر سے نمبر ملا لیتے ہو، امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کدھر بیٹھا ہے، بات ہو جاتی ہے۔ میں نے رابطہ کیا، بابا جی نے روحانی سگنل دیا، آئے نہیں، کچھ دنوں کے بعد مجھے آ کر ملے، کہتے ہیں میں سیدھا آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی آپ سے کوئی معاملہ تھا، ضروری کرنا تھا۔ کہا مجھے پتہ چل گیا تھا، میں نے سگنل دیا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا تھا، اس لیے میں سکون سے بیٹھ گیا۔ فرمایا میں قافلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا، اس لیے اس سفر کو مؤخر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تمہارا پتہ چل گیا تھا کہ تم مجھے کال کر رہے ہو، ادھر سے کال کرتے ہو پتہ چل جاتا ہے امریکہ میں کہ کال آ رہی ہے، انگلینڈ میں کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا، لیکن میں اس سفر کو منقطع نہیں کر سکتا تھا۔ اب سیدھا وہاں سے تمہارے پاس، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے انعام یافتہ لوگ جو مرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ آپ لوگ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کال اور حال کے علم میں فرق بیان کروں گا کہ کال کا علم کیا ہے اور حال کا علم کیا ہے، اور قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ ایسی ہستی ہے۔
اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ جن کی زندگی اللہ کے فضل و کرم کے اندر گزری، پوری زندگی جن کی روشنی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، دل کی آنکھیں، سر کی آنکھیں اپنے نور سے روشن کر دی، ہے نہیں؟ جن پر اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا، ایسا انعام فرمایا کہ ان کا ایمان دنیا کے اندر کامل ہو گیا، اور کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی اور گمراہی سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے، اور اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ایسی نعمتیں دی جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اور عالم برزخ کے اندر بھی اور عالم آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر اللہ انہیں کیسی نعمتیں دیتا ہے، کیا کیا معاملات کرتا ہے، بے شمار کرامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک کرامت بابا جی کی بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں مادر ذات ہوں، میرے یہ بچے بھی مادر ذات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہمارے پیر و مرشد۔ مادر ذات کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں کی پیٹ میں جس کا ولادت کا اثر شامل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور سے ماں کے پیٹ میں ان کی پرورش کرتے ہیں طریقہ ولادت کا، اور ماں کے پیٹ سے یا باہر آنے پر دنیا میں ان کی کرامات کا بچپن میں صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے سارے بچے مادر ذات ہیں، میں خود مادر ذات ہوں۔ تو میں نے عثمان بن مروندی لال شہباز قلندر کوئی عام ہستی نہیں ہے، مجھے خواب میں ان کی زیارت بھی ہوئی، بہت سارے مقامات ان کے بتایا گیا، ان کا درجہ اور مقام بھی بیان کیا گیا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اس وقت میں بارڈر ایریے پر تھا آرمی میں نہ جا سکا، تو بتایا گیا کہ اس طریقے سے جائیں، آپ ان کی وفات کے بعد، جس کو کشف قبور کہا جاتا ہے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، میرے دوسرے بیانات میں دیکھ لیں، تو آپ جائیں گے تو آپ کو آپ کا فیض مل جائے گا۔ لیکن میں وہاں نہ گیا۔ پھر بابا جی کی مجھے زیارت ہو، انہیں دکھایا گیا کہ آپ ادھر نہیں جاتے تو ان کے پاس چلے جائیں، یہ حیات ہے۔ پھر دوسری دفعہ پھر بابا جی کیا زیارت، پھر تیسری دفعہ پھر ہوا، فرمایا اگر ادھر نہیں جاتے تو ان کے پاس چلے۔ میں بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی چونکہ صاحب معرفت آدمی تھے، یہ لوگ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ان کے دل جو چیز دیکھتے ہیں، جن کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ روحانی کیفیت میں جا رہے تھے، تو بابا جی نے جہاں قدم رکھا، میں نے ان کے قدم کا جو چھاپا تھا، جو نشان تھا، وہاں پر اپنا قدم رکھ دیا اور ایک کیفیت میں جا کر رکھا۔ یہ ہمارے عزیز نے ایک نعت پڑھی نا کہ جب نظر کی بات آتی ہے نا، جو نظر سے پلانا ہے، یہ پلانا جب نظریں مل جاتی ہیں تو ایسی نظر پلتی ہے، ایسا روح پرور منظر ہوتا ہے، اور ایسی روحانیت انسان میں آتی ہے کہ مرد دم تک وہ فیض، وہ روحانیت اس سے ختم ہی نہیں۔ نعت میں بھی انہوں نے، تو جب میرے قدم ان کے قدم کے نشان پر آئے تو وہ بات کو سمجھ گئے۔ زبان سے میں نہیں بولا، دل میں بات تھی، بات دل میں تھی، لیکن ان لوگوں کی نظریں کیسے روشن ہوتی ہیں وہ فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا ادھر ادھر بھی نظر کیا کرو، ادھر ادھر بھی دیکھا کرو۔ میں بھی سمجھ گیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے دائیں دیکھا، عثمان بن مروندی پرواز کر کے آ رہے ہیں، عثمان بن مروندی پرواز کر کے آ رہا ہے، بیداری کی حالت میں، سونے کی بات نہیں کہا۔ ہم آگے چلے گئے، واپس آئے جگہ پر بابا جی کے، مجھے کہتے ہیں کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا جی نظر آیا۔ کہتے کون تھا؟ میں نے کہا جو عثمان بن مروندی نام سے۔ کہتا ہے تمہارا دوست ہے نا، تمہیں بتایا گیا تھا نا، یاد ہے، تمہیں پھر بھی ملے گا، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ 40 سال ایک آدمی عثمان بن مروندی کی خدمت میں رہا ان کے مزار پر۔ یہ حیدرآباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ وہاں پر آیا تو ایک آدمی نے اسے کہا عامر میرا دوست ہے، کہ تو نے کبھی زیارت بھی کیا ہے؟ کہتا نہیں، اس کی زیارت عام بندہ نہیں کر سکتا، وہ بڑے مرتبے کے اولیاء ہیں، مجھے ان کے مرتبے کا بھی پتہ ہے، مجھے الحمدللہ کسی عام آدمی نے نہیں بتایا، جو ہمارا طریقہ اخذ ہے ہمیں پتہ ہے، روحانیت کے ذریعے پتہ ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔
تو بابا جی نے مجھے کہا کہ تمہیں دکھایا گیا تھا نا کہ آپ فیض لے سکتے ہو، تو آپ کو نظر آ گیا، فکر نہ کرو، پھر بھی ملیں گے، پھر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دوسرے دن پھر مجھے کہا جاؤ سبزی لے کر آؤ، اور اس بازار میں نہیں جانے، آگے جا کر لے کر آنا، اور ساتھ تمہیں تمہارا یار ملے گا ہے۔ تو میں سمجھ گیا، میں گیا تو پھر میں نے بیداری کی حالت میں عثمان بن مروان ہے نہیں، تو 40 سال خدمت میں رہا، خواب میں بھی نہیں دیکھ سکا۔ ہم لوگوں نے کس کی صحبت سے دیکھا؟ صراط الذین انعمت علیہم اتقوا فراست مومن المومن ینظر بنور اللہ، صرف میں نے ان کے قدم کے نشان پر اپنا قدم رکھا اور روحانیت میں بات کی، دل کے اندر ظاہر بات بھی نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا جو تمہیں بتایا گیا ہے وہ ملے گا، ہم اس کو جانتے ہیں، ایسے نہیں آئے ہو ہمارے پاس۔ ان لوگوں کی نگاہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں انعام یافتہ۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس آئیں تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت نے گارنٹی دی وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، دنیا میں اگر اچھے رفیق ہیں، اچھے دوست ہیں اور اچھے انسان ہیں جن کی صحبت میں رہ کر انسان نفع لے سکتے ہیں، تو وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیں، چاہے وہ کوئی بھی شیخ ہے، اگر وہ انعام یافتہ ہے۔ مجھے بابا جی کی یہ بات یاد ہے، اور یہ اکثر لوگ مجھ سے دوسرے شیخ جو ہیں جن کے مرید ہوتے ہیں کمپلین کرتے ہیں، تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بابا جی مجھے کہتے تھے کہ پیر اگر کخ دویے تو مرید واسطے لگتا، اور یا اللہ میں سے اگر اس کا آخری درجہ بھی ہے انعام یافتہ، اپنے مرید کے لیے وہ لکھ گایا ہے، یعنی سب سے افضل درجہ رکھتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، چاہے وہ کسی سلسلے سے بھی منسوب ہے، اس کا سلسلہ کوئی بھی ہو۔ ہمارا سلسلہ قادریہ سلسلہ ہے، ہمارے خاندان کا بھی، ہمارے آبا اجداد کا، جن شیخین سے میں نے فیض اخذ کیا ہے وہ سارے قادریہ سلسلے سے مسلم، لیکن اس کا سلسلہ کوئی بھی ہو، پیر اگر کخ دے بھی ہے مرید واسطے لگتا، یہ بابا جی فرمایا کرتے تھے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں، 1,24,000 مقامات ہیں صالحین میں، اگر بندہ اولیاء اللہ صالحین میں بن جائے، کوئی پہلے درجے میں ہے، کوئی دوسرے میں، کوئی 1,24,000 درجے میں ہے، مگر مقام صالح میں سے آخری درجے میں بھی ہے، اگر وہ انعام یافتہ بندہ ہے تو وہ عام آدمی کے لیے اور مریدین کے لیے ایسا ہے کہ وہ لکھ کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ اسی طرح شہداء میں 1,24,000 درجے ہیں، تو کوئی پہلے درجے میں ہے، کوئی دوسرے میں ہے، کوئی تیسرے میں ہے، کوئی 1,00,000 کے درجے میں ہے، کوئی 1,24,000 کے درجے میں، لیکن آخری درجے میں بھی ہے مقام شہداء میں، تو اپنے مریدین کے لیے وہ لکھ کا مقام رکھتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انعام یافتہ آدمی جس کے ساتھ وہ منسوب ہو گیا ہے اس کی پیروی کرے، اس کے ساتھ اپنی امراض، اپنی دل کی راز سامنے بھی بتائے اور دل میں بھی بتائے۔ ہم بھی بتایا کرتے تھے، دل کی باتیں بھی کرتے تھے اور سامنے آ کر بھی باتیں کرتے تھے۔ اپنے رازوں کو اپنے شیخ پر کھولیں تاکہ وہ آپ کا روحانی ٹریٹمنٹ کرے اور آپ کو فائدہ ہو، آپ دنیا میں اس سے نفع لے لیں اور مرنے کے بعد بھی اس قابل ہو جائیں کہ آپ وفات کے بعد بھی ان سے اپنے روحانیت کو اخذ کر سکیں اور ایسے فوائد لے سکیں، تاکہ وفات کے بعد بھی آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میرا شیخ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور آپ مسائل کو اخذ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنائیں، اور آخرت میں بھی آپ ان صفوں میں شامل ہو جو آپ کے انعام یافتہ لوگ تھے، آپ کے شیخین تھے، تاکہ بروز قیامت اسی گروہ سے آپ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت بھی نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں کی جو خدمات ہیں ان کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی کسی بات کو آپ کو سمجھ نہ آئے تو ان سے پوچھ ضرور لیا کریں، بدگمان نہ ہوا کریں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، تو وہ انسان کو روکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے فیض نہ لیا جائے۔ پھر سب سے بڑا ہتھیار وہ روکنے کے لیے یہ کرتا ہے کہ بدگمان کرتا ہے۔ تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو جائے تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ یہاں پر مجھے کچھ شک محسوس ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ وہ شیخ وضاحت کر دے، اور آپ اس شیطان کے غلبے سے نکل کر جو آپ کی عقیدت اور محبت ہے اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو، تاکہ آپ کا روحانی سسٹم جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ کیونکہ جب آپ اس میں بدگمان ہو جائیں گے تو آپ کا روحانی سسٹم منقطع ہو جائے گا، آپ شیخ سے وہ استفادہ نہیں کر سکیں گے، فیض نہیں لے سکیں گے، محروم ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھتا، جو طریقت کے لوگ ہیں، معرفت اور حقیقت کے، وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔